اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم نرمی والے حروف، سیٹی والے حروف، ہلکی حروف، موٹے حروف اور ہم آواز حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے صرف نرمی والے حروف کے بارے میں پڑھا، پھر سیٹی والے حروف کے بارے میں پڑھا، پھر ہلکی حروف کے بارے میں پڑھا، پھر موٹے حروف کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے ہم آواز حروف کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم مکمل دہرائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے ہم سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ سے کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ نرمی والے حروف 3 ہیں۔ نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ 3۔ ہاں، پہلا حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے ذال، تیسرا حرف ہے وا۔ یہ تینوں حروف جو ہے یہ نرمی والے حروف کہلاتے ہیں۔ ہم آگے جب لفظ پڑھیں گے، ان لفظوں میں جب یہ 3 حرف آئیں تو اس وقت ہم اپنی آواز کو نرم کر کے پڑھیں گے، یعنی ان کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ مرکبات میں ان حروفوں کی مشق کرائی جائے گی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سیٹی والے حروف۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3۔ یاد رکھنا، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے، سیٹی سی آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ سیٹی والے حروف جو ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا ہے زا، ہاں یاد کریں کیا حرف ہے؟ زا۔ ہاں، دوسرا حرف ہے سین، تیسرا حرف ہے صاد۔ یہ 3 حرف جو ہیں، یہ تینوں حرف سیٹی والے آواز والے ہیں، ان کے اندر سیٹی پیدا ہوگی۔ اب ان کی جو مشق ہوگی مزید انشاءاللہ مرکبات آگے ہم پڑھیں گے، تو مرکبات میں ان کی سیٹی کی جو آواز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سکھائی جائے گی کہ ان کی آواز میں ہم سیٹی کیسے نکالیں، یقین کن حروفوں میں کون سے انداز میں پڑھا جائے گا۔ آگے ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے ہلکی حروف۔ ہلکی حروف 6 ہیں۔ ہلکی حروف کتنے ہیں؟ 6۔ شاباش، ہلکی حروف 6 ہیں۔ ان کو ہلکی حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہلکی حروف کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرف ہے حمزہ، ہاں، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ پیچھے والی مشق میں نے آپ کو ایک شکل سی بنا کے دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ 2 حرف جو ہیں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے عین، عین اور حا، یہ 2 حرف جو ہے یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوں گے۔ اور آگے ہے غین اور خا، یہ 2 حرف جو ہیں یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ ان کی مشق حروف مرکبات میں آگے جا کر ہم نے کرنی ہے۔ حروف ہجا الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی ہے مخارج کے ساتھ، اور جو موٹے موٹے اہم اصول تھے، تو انشاءاللہ آگے والے سبق میں ہم حروف مرکبات پڑھیں گے، ان میں ان حروفوں کی مشق ہوگی۔ آگے ہے موٹے حروف۔ موٹے حروف 7 ہیں۔ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7۔ ہاں پیارے بچوں، موٹے حروف جو ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلا حرف ہے خا، دوسرا حرف ہے صاد، تیسرا حرف ہے غاد، چوتھا حرف ہے قا، پانچواں حرف ہے وا،
چھٹا حرف ہے غین، ساتواں حرف ہے قاف۔ پیارے بچوں یہ موٹے حروف ہیں، ان کو موٹے حروف کیوں کہتے ہیں؟ ہر حال کا کیا مطلب؟ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، ان کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ہم آواز حروف کے بارے میں۔ عزیز طلباء کرام، ہم آواز کتنے ہیں؟ 15۔ ہم آواز حروف 15 ہیں۔ یہ جو 15 حروف ہیں ان کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو اس لیے ان کو ہم آواز کہتے ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ تو ان میں سب سے پہلا حرف ہے حمزہ اور عین۔ جب ان کے اوپر حرکات لگا کر ان کو پڑھتے ہیں تو حمزہ اور عین کی آواز جو ہے یہ مل جاتی ہے، سیم محسوس ہوتی ہے۔ تو مرکبات میں ہم ان کا فرق نکالیں گے، یا حرکات میں جب جائیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کو یہ ہم آواز حروف کی سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہے تا اور طو، یہ دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اور ان کی آواز بھی ایک ہے۔ آگے ہے فا، سین، صاد، یہ 3 حرف جو ہیں یہ سیٹی والے بھی ہیں اور ہم آواز میں سے بھی ہیں۔ آگے ہے ح اور ہا، یہ دونوں ہم آواز حروف میں سے ہیں۔ ان کی آواز حرکات میں جب حرکات لگا کر پڑھتے ہیں تو ان کی آواز بالکل ملتی جلتی، اس کو واضح فرق کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم آواز کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب حرکات والی مشق پڑھیں گے وہاں اللہ کے حکم سے آپ کو یہ سمجھایا جائے گا۔ آگے ذال، ز، و، واد، تو یہ 4 حروف جو ہے جب ان کے اوپر حرکات لگا کر پڑھتے ہیں تو ان کی آواز بھی ملتی جلتی بن جاتی ہے، ہم آواز بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ جب ان کے اوپر حرکات لگا کر پڑھیں گے اس وقت ان کی مشق ہوگی۔ مزید مرکبات والی تختی جو آگے ہم نے شروع کرنی ہے اس میں آپ کو ان کی آواز کی پہچان کروائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے کاف اور قاف، یہ 2 حرف جو ہیں یہ بھی ہم آواز ہیں، ان کی آواز بھی حرکات جب لگا کر ان کے اوپر پڑھتے ہیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کے اندر فرق ہے، اور ویسے ان کی آواز قریب ہے، ملتی جلتی ہے، اس لیے ان کو ہم آواز حروف کہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ نے نرمی والے حروف کے بارے میں پڑھا، سیٹی والے حروف کے بارے میں پڑھا، حلقی حروف کے بارے میں پڑھا، موٹے حروف کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح ہم آواز حروف کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ حروف جتنے آپ نے پڑھے ہیں یہ تجویدی قواعد میں یہ بنیادی سطح پر پڑھے جاتے ہیں، یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی سطح پر جو حروف صحیح معنی پڑھے جائیں، ان کو صحیح معنی سمجھا جائے تو آگے مرکبات، حرکات، حتیٰ کہ پورے قرآن مقدس کو پڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محبوب پیغمبر کا فرمان عالی شان ہے نا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ ایک ہے پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھی سعادت سے خالی نہیں ہے، لیکن بہترین شخص وہ شمار ہوگا جو اس طرح قرآن پاک کے ایک حرف کو سیکھے، یا قرآن پاک کے مفہوم کو سیکھے، یا ترجمے کو سمجھے، تو وہ قرآن پاک سیکھنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہم نے حروف ہجا کے اندر جو مین چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ سمجھ لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اپنے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے اور صحیح معنی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔